بیمار دوست۔ لالا ایک بہت پیاری سی بچی ہے۔ پورا نام تو مجھے معلوم نہیں، مگر اب تو یوں سمجھو کہ اصلی نام یہی ہے۔ دو ہی شوق ہیں لالا کی، ایک کتابیں پڑھنا اور دوسرا باغوں میں جا کر کھیلنا۔ لالا کو پھول، پیڑ، گھاس اور پتے سب ہی بہت اچھے لگتے ہیں۔ لالا کے اسکول میں ایک بہت خوبصورت پیڑ تھا، سایہ دار۔ اس کے ہرے ہرے پتے جب ہوا کے ساتھ جھومتے تو بہت اچھا لگتا تھا۔ لالا اپنی سب سہیلیوں کے ساتھ اس کے نیچے بیٹھی کھیلتی اور اس کی شاخوں کو ہاتھ میں پکڑ کر کبھی کبھی جھول بھی لیتی۔ پیڑ پر میاں طوطے بھی نظر آ جاتے اور کوے میاں تو اس پر رہتے ہی تھے۔ ادھر کچھ دنوں سے لالا یہ دیکھ رہی تھی کہ وہ پیڑ اداس رہنے لگا ہے۔ پتے ٹوٹ ٹوٹ کر بکھرتے رہتے ہیں اور تنے میں چھوٹے چھوٹے سے سوراخ ہو گئے ہیں۔ کچھ ہی دنوں میں ہرا بھرا درخت بالکل ویران سا ہو گیا۔ لالا کی سہیلیوں نے اسکول کے برآمدے میں بیٹھنا شروع کر دیا، مگر لالا اب بھی اس پیڑ کے پاس جاتی رہی۔ اسے غصہ بھی آتا تھا کیونکہ میاں کوے اور طوطے میاں نے بھی اس پر آنا چھوڑ دیا تھا۔ لالا سوچتی، آخر وہ اس پیڑ کے لیے کیا کرے؟ کئی مرتبہ چوکیدار کے ساتھ مل کر اس نے پانی ڈالا، مگر پیڑ پر کوئی اثر نہ ہوا۔ ایک دن لالا اپنے گھر میں خاموش بیٹھی پیڑ کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ امی نے پوچھا، کیا بات ہے لالا؟ تم کچھ دنوں سے بہت خاموش لگ رہی ہو، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ لالا نے جواب دیا، میری طبیعت تو ٹھیک ہے، مگر میرا دوست بیمار ہے۔ کون ہے وہ؟ امی نے کہا، میرے اسکول کا پیڑ۔ دیکھتے ہی دیکھتے بیچارہ بالکل سوکھ گیا، نہ پتے رہے نہ ہری ڈالیاں، بس کچھ سوکھی سوکھی شاخیں لٹک رہی ہیں۔ امی ہنس پڑی اور بولی، بھلا یہ بھی کوئی پریشانی کی بات ہے؟ میں تو سمجھی کہ تمہارے حساب میں نمبر کم آئے ہیں، اس لیے اداس بیٹھی ہو۔ چلو ایسا کرتے ہیں، کل میں اور تم دونوں اسکول جائیں گے اور راستے سے دادا جان کو بھی لے لیں گے۔ مگر امی، دادا جان تو انسانوں کے ڈاکٹر ہیں۔ تو کیا ہوا؟ تم دیکھتی نہیں وہ اپنے گھر کے درختوں پر کتنی محنت کرتے ہیں؟ امی نے جواب دیا۔ پھر وہی ہوا جو امی نے کہا تھا۔ لالا کے دادا نے پیڑ کو دیکھا تو بولے، فکر مت کرو لالا بیٹی، میاں پیڑ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ ذرا کڑوی کسیلی دوائیاں پلانا پڑیں گی اور چھوٹا سا آپریشن بھی کرنا پڑے گا۔ تھوڑی سی دیکھ بھال کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ دادا جان نے اسکول کی پرنسپل سے پیڑ کے علاج کی اجازت لی۔ اسکول کے چوکیدار نے پیڑ کی جڑوں کو خوب گہرا کھودا۔ دادا جان قسم قسم کی دوائیاں لائے تھے، وہ سب ڈالی گئیں۔ تنے کی جھلائی ہوئی سوکھی شاخیں بھی کاٹی گئیں۔ دادا جان، آپ نے ہمارے پیڑ کو بالکل گنجا کر دیا، بیچارہ اور بدصورت ہو گیا ہے۔ ہم نے علاج کرنے کو کہا تھا، حجامت کرنے کو نہیں۔ لالا نے پریشان ہو کر کہا۔ دادا بولے، تم دیکھنا ان گنجو خان کے کیسے گھنے بال نکل آئیں گے۔ تم لوگ روز تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے رہنا، اور جو دوائیں میں چھوڑے جا رہا ہوں ہفتے میں 1 مرتبہ جڑوں میں ڈال دیا کرنا۔ لالا اپنی ڈیوٹی برابر ادا کرتی رہی، مگر
कोई नतीजा ना निकला। 2-3 महीने गुजर गए। दादा जान से पूछा तो वो बोले, महीनों का बीमार हफ्तों में अच्छा नहीं होता, इंतजार करो। इस ऐसे में स्कूल में गर्मियों की छुट्टियां हो गई और लाला अपनी खाला के घर लाहौर चली गई। खाला जान ने लाला की इतनी खातिर की, इतना घुमाया फिराया कि लाला अपने बीमार दोस्त को भूल ही गई। 2-2.5 महीने पलक झपकते गुजर गए। आखिरकार छुट्टियां खत्म हुई, स्कूल खुल गए और लाला बेगम को वापस आना पड़ा। जब लाला पहले दिन स्कूल जा रही थी तो स्कूल की बस में बैठे बैठे एकदम से उसे ख्याल आया कि ना जाने मेरा बीमार दोस्त कैसा होगा। स्कूल में दाखिल होते ही लाला ने डरते डरते दरख्त को देखा। अरे वहां तो हरी हरी शाखें लहरा रही थी। ज्यादा बड़ी नहीं थी मगर थी तो। मियाँ कव्वे भी मंडला रहे थे और तोते मियाँ भी एक छोटी सी शाख पर बैठे टे टे कर रहे थे। लाला ने पेड़ के करीब जाकर तने को आहिस्ता से छुआ। उसे ऐसा लगा जैसे पेड़ उससे कह रहा हो, लाला तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया।